अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक की आयत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनकी तफसीर को समझेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने इस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं इन सब का खालिक है, और तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत में हो सकती है। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया है। यानी अगर हम पिछली आयतों का जायज़ा लें सूरतुल बकरा की, तो इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुत्तकीन का जिक्र किया, फिर कुफार का और फिर मुनाफिकीन का जिक्र किया। इसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह ताला किसका हुक्म दे रहे हैं? दावत का। वो क्या है? वो है अल्लाह ताला की इबादत। यानी तमाम इंसानों से मुहातिब है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्लाह की इबादत करो। हवा वो मुत्तकीन हो, मर्द हो, औरत हो, सबको एक ही पैगाम दिया जा रहा है, और वो क्या पैगाम है? तौहीद का पैगाम है। और हर नबी ने आकर अपनी कौम को जो है वो यही पैगाम दिया, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस आयत के ज़रिए से हम इबादत के मफ़हूम को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझेंगे कि इबादत जो है वो क्या चीज़ है और इबादत की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। सूरतुल ज़ारियात में आता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। यानी इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत करना है। और इबादत का मानी क्या है? इसके आगे झुक जाना। यानी इबादत हमारी ज़िंदगी का क्या है? मकसद है। तो हमने इसी को मतलूब बनाना है, इसी को मकसूद बनाना है और इसी को महबूब बनाना है। यानी हमने इसी की ग़ुलामी इख्तियार करनी है और इसी से मोहब्बत करनी है और इसी की बात माननी है और इसी की इज़्ज़त और अहमियत को जो है वो हमने क्या करना है? अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जे पे रखना है। यानी मतलूब क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में इसी के लिए जो है वो जस्तजू करें। किसके लिए जस्तजू करें? इबादत के लिए जस्तजू करें। और मकसूद क्या है कि हमारी हर चीज़ जो है वो किसकी खातिर हो? अल्लाह की खातिर हो। हमारी नीयत किसके लिए हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हो। और महबूब से क्या मुराद है? यानी इसी से सबसे बढ़कर हमारी जो है वो चाहत हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी आयत में, आप इसके अगले हिस्से को देखें तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारा रब है, जिसने तुझको जो है वो पैदा किया है, अल्लाज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुमको भी पैदा किया है और तुमसे पहले जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनको भी पैदा किया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये जो वजूद बख्शा है, ये क्या है? ये ऐसे ही बन गया है? अगर हम इस पे गौर करें तो क्या ये खुद से पैदा हुआ है या किसी और को ने हमें ये वजूद बख्शा है? तो फिर हमारा खालिक जो है वो कौन है? अल्लाह, जिसकी वजह से हम कहाँ पर मौजूद हैं? इस दुनिया में मौजूद हैं। ना सिर्फ तुमको बल्कि हमसे पहले भी जितने लोग गुजर चुके हैं इन सब का खालिक भी अल्लाह ताला है। अब आप अगर इस बात पर जो है वो गौर करें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे खालिक जो हैं वो ना होते और हमें ये वजूद किसी और ने बख्शा होता, या फैक्ट्री होती बच्चे पैदा करने की, इंसानों को बनाने की, तो क्या जिनके बच्चे पैदा नहीं होते तो वो क्या फैक्ट्री से अपने बच्चे ना ले लेते? लेकिन ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है।
تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک وجود بخشا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جھکنے کا فائدہ انسان کو ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون. یعنی اس آیت کو ہی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیں تو آپ کو عبادت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو ہے وہ کون کون سے جو ہیں وہ دلائل دیے ہیں. سب سے پہلا جو دیا ہے وہ یہ انسان کی پیدائش کا ہے، اور انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو وہ ضرور اپنے رب کی معرفت کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو. اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہارے لیے جو ہے وہ ہمدرد ہے. اس اپنی بنائی ہوئی چیز سے انسان کو جو ہے وہ کتنا پیار ہوتا ہے، اور ہمارا رویہ ہی اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. جیسے کہ عام روٹین میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی روٹی جو ہے وہ ہم پکاتے ہیں اور اگر ہماری کوئی روٹی جل جاتی ہے تو ہم سب سے نیچے رکھ لیتے ہیں کہ ہم ہی یہ جلی ہوئی روٹی کھا لیں گے، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیز کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی دوسرے کے گھر میں شور ہو رہا ہو تو ہمیں وہ بالکل ہی ناگوار سا محسوس ہوتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر کسی دوسرے کے گھر میں کوئی برتن وغیرہ ٹوٹ جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارا گھر نہیں ہے. لیکن اگر اپنے ہی گھر میں کوئی چیز ایسے ہمارے سے ہو جائے تو ہم کتنی زیادہ جو ہے وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو رب ہمارا جو ہے وہ خالق ہے اور اس نے ہمیں جو ہے وہ بنایا ہے تو وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمارا خیرخواہ ہے. وہ جو کچھ بھی ہمیں بتاتا ہے اس میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ وہ رازق بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بات ماننی چاہیے. مثلاً ماں جو ہے وہ گرمی اور سردی سے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ بچاتی ہے. کیوں بچاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور ہمارا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اور پھر جو مائیں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کو جو ہے وہ سنوارنا چاہتی ہے تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے. اور اس کے حکم میں چاہے کڑک ہو چاہے گرج ہو بارش ہو تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی سختی سے، قیامت کی سختی سے، موت کی سختی سے، دوزخ سے. اور دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم عبادت کو اپنائیں گے ہمیں تقوی نصیب ہوگا اور ہم متقی بنیں گے. کیونکہ جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ایک خوشی سی ہوتی ہے. کیونکہ اصل زندگی کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے میں ہی زندگی ہے. تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشی اور ایک فرحت ہوتی ہے اور اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. ورنہ جتنی مرضی آپ دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر لو آپ کا دل پھر بھی نہیں ان چیزوں سے بھرے گا، کیونکہ ہمارا رب نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ہم عبادت کے لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہی ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ سکون پیدا ہوگا، جو ہماری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا، اور آخرت میں ہم کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ لعلکم تتقون، ہم بچ جائیں گے دوزخ سے، قبر کی سختی سے اور عذاب سے. تو اس لیے اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کے معنوں کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تم اللہ کی عبادت کرو تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، یعنی اللہ کی محبت ملے گی. اور ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ جنت بھی متقی لوگوں کو ملے گی. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مشکل سے
निकलने का रास्ता इसके लिए पैदा कर देते हैं, इसके लिए एक मखरज बना देते हैं, यानी इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और एक अजीब किस्म की डिप्रेशन की सी कैफियत पैदा हो जाती है कि कहीं हम पर कोई जादू तो नहीं हो गया या कुछ। ये सब क्या है? ये सब ज़िंदगी के इम्तिहान हैं। तो कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है? तकवा को अपनाना है। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना है। और इसमें आता है कि इंसान, कुरान में एक और जगह अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि तुमको जो भी तकलीफ जो है वो पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से आती है, क्योंकि इंसान अगर वो गलत काम करना छोड़ दे जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में मुसीबत आती है, तो फिर क्या होता है? उसके लिए ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो जाती हैं। क्योंकि गलत काम जो है वो इंसान सिर्फ अल्लाह के डर से ही छोड़ सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है? मोटिवेशन फैक्टर है कि इंसान जो है वो अपने डर की वजह से गुनाह से बच जाए, क्योंकि डर इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। देखें, मौत के डर की वजह से इंसान जो है वो ऐसी चीज़ें खाना छोड़ देता है जिसकी वजह से उसको ये यकीन हो जाए कि उससे इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, और अपनी पसंदीदा चीज़ों में क्या करता है? परहेज़ करना शुरू कर देता है। तो ये किस वजह से वो करता है? मौत के डर की वजह से। यानी डर जो है वो इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। हम किससे डर रहे हैं? हम दोज़ख के से और कब्र के अजाब से और अल्लाह की नाफरमानी से डर रहे हैं, और इस वजह से हम क्या करेंगे? तकवा की रविश जो है वो अपनाएंगे। और तकवा का क्या फ़ायदा होगा? हम क्या होंगे? बच जाएंगे। तो यानी ये तकवा कब पैदा होता है? इबादत से पैदा होता है कि ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो ताकि तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो? तकवा पैदा हो। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं। और हमें इबादत भी जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला की अतायत भी हो और इसको हमारी इबादत जो है वो पसंद भी आ जाए। यानी हमने अपनी मर्ज़ी के तरीक़ों के पर नहीं, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इबादत के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपनाना है। तो ये थी इस आयत की तफसीर, यानी आयत नंबर 21 की। अब अल्लाह सुब्हाना ताला अगली आयतों में इबादत के दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं। यानी अब अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं वो फरमा रहे हैं, अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशम वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस समाई माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया, इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना ठहराओ। यानी अब इन आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला इबादत के दलाइल के तौर पर इंसान को जो है वो ये बता रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को आरामदेह जगह नहीं बनाया? अगर चाहे इंसान की तख्लीक जो है वो मुश्किल काम है, मगर इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम आसमान की तख्लीक है, क्योंकि कुरान में आता है कि तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम है या आसमान को। हम तो आसमान को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो बनाना तो दूर की बात है। और ये सब जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं बना सकता आसमान को, तो फिर इबादत किसी और की क्यों करें हम? ये सब अल्लाह ताला इबादत के दलाइल के तौर पर इंसान को वो चीज़ें बता रहा है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा इसका क्या करता है? इसको देखता है और इसको के ज़रिए अपने रब की मार्फत हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि आसमान को देखना और ज़मीन में चलना हर इंसान की ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान की इर्द गिर्द की ही चीज़ों का जिक्र करके इबादत के दलाइल के तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए हमवार नहीं बनाया? क्या इसको झूले की तरह नहीं बनाया जो तुम्हें लेकर चल रही है?
اور تم اس میں آرام سے سوئے ہوئے ہو، اور آسمان کو بھی ایک پروٹیکشن کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایک چھت ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر گرنے سے روک کر رکھا ہوا ہے۔ یا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچیں کہ اگر آسمان کا رنگ جو ہے وہ نیلا نہ ہوتا، ایک غبار سا ہوتا، اور اس سے کیا ایک عجیب قسم کی وحشت طاری ہو جاتی اور ایک گھبراہٹ شروع ہو جاتی، اور اگر ہمیں رات کو ستارے نظر نہیں آتے تو کس طرح سے ہمارا دل خوف زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ستارے دیکھتے تو ہمارا دل کتنا کھل اٹھتا ہے، یعنی اندھیری رات میں تو انسان جو ہے وہ سہم جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت محسوس کرتے ہیں، اور ان کی طرف ہمیں متوجہ کروا رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 7 مضبوط طے بنائی۔ 7 مضبوط طے کیا تھی؟ آسمان۔ ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک حفاظت کی دیوار ہے، اگر وہ ہم سے ٹکراتی تو زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ ان تمام چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کر کے عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں تاکہ انسان اپنی عبادت میں ایک یقین کی سی کیفیت پیدا کر لے۔ آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا ہے؟ سماع، بلندی کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد بادل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان میں بادل مسخر کر دیے ہیں۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا جو ہے وہ ذکر کر کے انسان کو عبادت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ بادل کیا ہے؟ بادلوں کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ جو آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھل ملتے ہیں، رزق ملتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کیا تم اور کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراؤ گے؟ اور منافق اور مومن سب مانتے تھے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ان آیتوں سے جو ہے وہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت زیادہ جو ہے وہ احسانات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، اور ان احسانات میں سب سے بڑھ کر جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ ہماری تخلیق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا ہے وہ اس لیے بخشا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کر سکے اور اپنی زندگی کے مقصد کو جو ہے وہ جان سکے۔ اس اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، یعنی یہ کتاب قرآن کی، تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یقیناً تم کر بھی نہیں سکو گے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ عربوں کے پاس جو ہے وہ اس زمانے میں جو تھی ایک ہی چیز تھی، وہ تھا عربی کا کلام۔ یعنی وہ اپنی زبان کی مہارت میں جو ہے وہ بہت زیادہ ناز رکھتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا رواج تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بہت زیادہ تھی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زبان کے ماہر جو تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی تم ایک صورت ہی لے آؤ۔ سورۃ الہود میں آتا ہے کہ اس جیسی بے شک 10 صورتیں لے آؤ، لیکن خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسی کوشش کرو گے تو تم کر بھی نہیں سکو گے۔ یعنی جو اس قرآن کا ربط ہے، جو اس کی پیشن گوئیاں ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے، ایسا تم کلام جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک لطف ہے۔ کوئی بندہ اگر ایک بار ایک کتاب کو پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے محال ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کو ایک بار کیا بار بار پڑھے تو اس کو ہر بار ایک نیا مطلب سمجھ آتا ہے، ایک نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اس لیے چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی کتاب اگر لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ اللہ کے علاوہ اگر جو بھی تمہارے معبود ہیں ان سب کو بھی ملا لو، ان سب کو بھی مدد کے لیے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔
کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، یعنی اس صورت بنانا کیا قرآن نہیں بنا سکتے۔ تو اگر تم جب نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، باز آ جاؤ اور آگ سے ڈرو۔ اور وہ کون سی آگ ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ آگ اتنی شدید ہے کہ اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ اب اگر انسان کو بطور دیکھا جائے کہ دوزخ میں جو ہے وہ انسان کی ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ انسان اور پتھر سے جو ہے وہ بھڑکے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کی جو چربی ہے وہ بطور تیل استعمال ہوتی ہے، تو تیل کیا کرتا ہے؟ وہ آگ میں بھڑکنے کا ہی کام کرتا ہے۔ اور اب انسان کے بالوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی تیزی سے جلتے ہیں۔ اب انسان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کس سے بنتی ہیں؟ کیلشیم سے، اور کیلشیم کو جب پاؤڈر کی فارم میں لایا جاتا ہے تو وہ ایک چونے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ کئی ہزار سینٹی میٹر آگ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اب انسان کے اندر کیا ہے، اور کیا چیز ہے جو انسان کے اندر ایسی ہے جو آگ میں بھڑکنے میں مدد دے گی؟ وہ فاسفورس ہے۔ یعنی فاسفورس بالکل ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ ماچس کی تیلی میں ایک چھوٹا سا مسالہ لگا ہوتا ہے، جو اگر ذرا سا بھی رگڑے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ آگ میں بطور تیل کا کام کرے گا، یعنی اس سے آگ جو ہے وہ اور بھڑکے گی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہی انسان ہے، اور کیا ہے؟ پتھر ہیں۔ یعنی پتھر بھی وہ والے پتھر جو گرم پانی میں جو ہے وہ کھولتے چلے جاتے ہیں اور جن سے شعلے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانو، اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ کیا کرو کہ تم اس جیسی قرآن جیسی صورت جو ہے وہ لا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اس کے بارے میں مقابلہ نہ کرو، اور بدلے میں کیا کرو؟ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو جو ہے وہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عبادت کے لفظ کو اصلی معنوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔